لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد میں لائن کرنا، اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، ویسٹ ہے، اسراف ہے۔ ارے بھائی غریبوں کو یاد کرو نا، غریبوں کی مدد کرو، میلاد میں کیوں خرچ کرتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہر کوئی مائک لگانے والا، فٹ کرنے والا کیا کروڑ پتی ہوتا ہے؟ چھوٹے آدمی بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اس سے کرایہ ملتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ اپنی روزی صحیح طریقے سے کما رہا ہے نا، اور آپ کے ذریعے کما رہا ہے، تو غریب کی مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹینٹ لگانے والے کیا کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں؟ لائٹنگ لگانے والے کیا کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں؟ یہ میٹرس بچھانے والے، کرسی رکھنے والے کیا کروڑ پتی اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی تو غریب ہوتے ہیں۔ تو میلاد کی برکت ایسی ہے، نہ صرف ہم بیان کرتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں، نہ صرف کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ سب کی انڈیویجولی مدد بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی اچھی نیت سے یہ کام کر کے ثواب کے حقدار بھی بنتے ہیں۔ تو میلاد شریف میں خرچہ کر کے آپ نے کوئی بدعت نہیں کیا، بلکہ کئی لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کیا۔ اچھا، جو لوگ کہتے کہ نہیں اس میں جتنا خرچہ کرتے ہو اس کی جگہ پہ تم کسی غریب کی شادی کرا دو، تو الحمدللہ میلاد کرنے والے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ میلاد کرنے والے کئی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، تمہیں اگر اتنی ہی تکلیف ہے کہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں کی شادی 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں کرتے ہو؟ جب فلائٹ میں بزنس کے لیے سفر کرتے ہو تو بزنس کلاس میں کیوں سفر کرتے ہو؟ ضرورت ہے اکانومی کلاس میں جاؤ، باقی جو خرچہ ہے وہ غریب کی شادی کرا دو۔ اپنے گھر میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہو تو کافی ہے، 3 فلور کی بلڈنگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم 2 کروڑ میں گھر بناؤ گے، اس سے بہتر ہے کہ 20 لاکھ میں چھوٹا گھر بنا لو۔ بن جائے گا کہ نہیں چھوٹا گھر 20 لاکھ میں؟ 20 لاکھ ٹاکا میں بن جائے گا نا؟ تو 2 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے، 20 لاکھ ٹاکا میں چھوٹا گھر بناؤ، اور 1 کروڑ 80 لاکھ جو باقی ٹاکا ہے اس سے 100 لوگوں کی شادی کرا دو۔ وہاں تمہیں شادی یاد نہیں آتی، صرف حضور کی میلاد میں شادی یاد آتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جتنے بھی اس طرح کے خرچ کرتے ہیں، دیکھو بستر پہ یعنی چٹائی پہ سونا سنت ہے نا، تمہیں اتنی ہی فکر ہے کہ سنت کے خلاف کام یعنی بدعت ہو رہا ہے، تو تم گھر پہ پلنگ کیوں رکھے ہو؟ چٹائی پہ سو، پلنگ کا خرچہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دو، اس کو بھی تم چٹائی کا اہتمام کر دو۔ وہاں تمہیں بدعت یاد نہیں آتا، صرف غوث اعظم کی 11ویں میں، غریب نواز کی 6 میں، جلال الدین شاہ کے عرس میں، امانت شاہ کے عرس میں، اور حضرت بایزید بستامی کے عرس میں، اور میلاد مصطفیٰ میں تمہیں یہ بدعت نظر آتا ہے، یہ غریب یاد آتے ہیں، باقی معاملے میں یاد نہیں آتے۔ تو یہ سب ان لوگوں کے دلوں میں چونکہ نبی اور ولی کی محبت نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس طرح میلاد شریف میں تذکرہ ہوتا ہے، مجھے بتائیے، ہم سے پہلے آپ نے 2 بیان سنے ہوں گے، آپ نے نعت بھی سنی ہوگی، کیا آپ نے یہاں کسی کو بینڈ بجاتے ہوئے دیکھا؟ گانا گاتے ہوئے دیکھا؟ دیکھا کہ نہیں؟ نعت پڑھتے ہوئے دیکھا؟ بیان کرتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو گانا گاتے نہیں دیکھا نا، بینڈ بجاتے ہوئے نہیں دیکھا نا، تو ہم نے کون سا غلط کام کر دیا کہ تم ہمیں بدعتی کہتے ہو؟ میلاد بدعت ہے؟ کیا بیان کرنا بری چیز ہے؟ کیا سرکار کی تعریف کرنا بری چیز ہے؟ کیا لوگوں کو کھلانا نیاز دینا بری چیز ہے؟ نہیں، ہم اگر یہاں میوزک لگا کر ڈانسنگ کرتے، گانا گاتے، تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہم غلط کرتے ہیں۔ ہم تو حضور کی تعریف کرتے ہیں، تو بدعت کیسے ہو سکتی؟